نبی علیہ السلام نے جو بڑی پیاری تشبیہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم اور ہدا لے کر کے بھیجا ہے اس کی مثال غیث سے کثیر کی ہے۔ اب آئیے حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ بارش تو ایک ہوتی ہے لیکن زمین تین قسم کی ہو جاتی ہے۔ فارسی شاعر نے کہا 12 کی در لطافت تبعش خلاف نیس در باغ لال و رویت، در بو میں کتنی عجیب سی دے۔ انسان غور کرے کہ زمین تین قسم کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے علم تو ایک ہی رکھا ہے، علم تو وہی ہے جو میں لے کے آیا ہوں، لیکن جیسے بارش کے موقع پر تین قسم کی زمین ہو جاتی ہے، 12 کی در لطافت تبعش خلاف نیس در باغ لال رویت در شور خاص و بم و خاص۔ کتنی عجیب سے چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے پانی ایک رکھا، زمین تین قسم کی۔ ایسے ہی علم تو سب کے لیے ایک ہی لے کے بھیجا تھا، ایک ہی ہے، ایک ہی قرآن، ایک ہی حدیث، یہی علم ہے۔ اب میری امت میں سننے والے جو ہیں امتی تین قسم کے ہو جاتے ہیں۔ جیسے آسمان سے بارش غیث کثیر آئی، لوگ تین قسم کے ہو گئے، زمین تین قسم کے ہو گئی۔ ایسے ہی جب اللہ نے مجھے علم اور خدا لے کر کے بھیجا تو انسانوں میں تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ زمین کی مثال آپ یاد رکھیں، تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ پہلی قسم زمین کی کون ہے؟ زمین بڑی زرخیز تھی، بہت زرخیز ہے، کھیتی کے لائق ہے، بہترین فصل کے لائق ہے۔ بارش جب ہوئی تو بارش کو اس پانی کو جذب کر لیا، اپنے اندر زمین نے پانی سے فائدہ اٹھایا، پی گئی، اپنے اندر جذب کیا، اور پھر اسی سے دنیا کی ساری فصلیں، سارے چارے، ساری چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی ایسی زمین ہے کہ خود فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی مثال میرے ان امتیوں کی ہے۔ ایک قسم کے امتی تو کون ہے؟ اللہ فعلم وعلم، فعلم وعلم۔ پہلے قسم کے لوگوں ہیں جن کی پہلی زمین کی مثال ہے۔ پہلی زمین خود فائدہ اٹھایا، پانی کو جذب کیا، خود فائدہ اٹھایا اور ساری مخلوق کو فائدہ پہنچایا۔ ایسے ہی میں علم اور خدا لے کر کے آیا تو کچھ لوگ اتنے اچھے تھے، انہوں نے اس دین کو سیکھا، سمجھا، علم حاصل کیا، اس میں محنت کی، جد و جہد کیا، کوشش کیا، اچھی طرح سے دین سیکھا۔ سیکھنے کے بعد فعلم وعلم، خود سیکھا، خود عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ اکبر، دوسروں کو سکھایا، سیکھا، خود فائدہ اٹھایا یعنی عمل کیا اور غیروں کو بھی سکھلایا۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس حدیث کے اس جملے میں جو پہلی زمین کے مانند ہیں، یہ وہ حضرات ہیں علماء جنہوں نے علم حاصل کیا،
محنت مشقت کیا، اس پر عمل کیا، خوب بھرپور فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ اس لیے میں نے کہا اس حدیث کے اندر علم کی بھی فضیلت، طالب علم کی بھی فضیلت اور معلم اور عالم کی بھی فضیلت ہے۔ ہر آدمی کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ پہلی فضیلت اس عالم کی جس نے دین سیکھا، خود فائدہ اٹھایا یعنی عمل کیا، اپنے علم و عمل کے بعد اللہ تعالی کے مخلوق کو، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت کے مستحق یہی ہیں۔ ان کی مثال اس زمین کے مانند ہے جس زمین کے اندر، جس زمین نے پانی پیا، جذب کیا، فائدہ اٹھایا، فصلیں اگائی، ہرا بھرا ہو گیا اور لوگوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا، پوری دنیا نے اس کے پیداوار سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھایا۔ نمبر 2، دوسری زمین کیا تھی؟ دوسری زمین وہ ہے کہ جس زمین کے اندر، دوسری زمین وہ ہے جس میں زمین بڑی سخت تھی، بارش ہوئی، زمین بڑی سخت تھی، بارش ہوئی، لیکن زمین نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ اس زمین کے اندر سخت ہونے کی وجہ سے پانی کے جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن پانی کو اپنے اوپر روک رکھا، جیسے تالاب، حوض، پہاڑ، پانی کو جانے نہیں دیا۔ ایک کام کیا، خود فائدہ نہیں اٹھایا اس زمین نے، لیکن پانی کو اس نے اپنے اوپر روک رکھا، جمع کر رکھا، پانی کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ مثال اس عالم کی ہے جس نے علم تو سیکھا، بہت زیادہ عمل تو نہیں کرتا، بہت زیادہ اپنے علم سے فائدہ تو نہیں اٹھاتا، لیکن لوگوں کو فائدہ، اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے، علم سے تو فائدہ نہیں اٹھا، ہو سکتا ہے نفلی عبادت نہ کرتا ہو، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، تہجد کی نماز نہ پڑھتا ہو، صدقہ خیرات نہ کرتا ہو، بہت ساری عملی کمزوریاں تو ہیں، یعنی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو سن کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کی زمین ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امسکت الماء، زمین بڑی سخت تھی، زمین بڑی سخت تھی، پانی کو جذب نہیں کیا، پانی اپنے اندر خود تو فائدہ نہ اٹھایا، پانی کو روک رکھی ہے، فنفع اللہ بها الناس، لیکن پانی اس نے اپنے اوپر جو روک رکھا ہے اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، نہاتے دھلتے ہیں، اور کمال ہے کہ کھیتی اور فصل میں بھی لے کے جاتے ہیں۔ یعنی اس سخت زمین نے جو دوسرے درجے کی ہے، اپنے سے تو فائدہ نہ اٹھایا، اپنے اوپر پانی روک رکھا ہے، اب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ چلتے پھرتے نہا لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، کپڑا دھل لیتے ہیں، مسافر جا رہا ہے، پانی مل گیا، زمین تو پانی سے فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے، لیکن گزرنے والے اس کے پانی سے اٹھا رہے ہیں، خود پانی سے فائدہ نہیں اٹھا رہی زمین، نہاتے دھلتے ہیں، کپڑا اپنا صفائی ستھرائی کرتے ہیں، فشربوا، اور
پانی پیتے بھی ہیں اس کا، وسقوا اپنے مویشی اور جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، وزرعوا اور کھیتی بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھو اس زمین سے، زمین نے تو خود فائدہ نہ اٹھایا لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اس عالم کی مثال ہے، یہ اس عالم کی مثال ہے جو اپنے علم سے خود تو فائدہ نہ اٹھایا لیکن علم اس کے پاس ہے، اس کے علم سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر وہ انسان دوسرے درجے کا جو ہے، جس کے پاس علم ہے، اگر اس سے کچھ کوتاہیاں بھی کرتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، اپنے علم پر عمل نہیں کرتا لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، بہرحال ایک طرح سے اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اس کا اپنا ذاتی معاملہ جو ہے، اگر اس کے اندر کمزوری ہے تو ایسے عالم کو بھی ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کرے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود نہیں کرتے؟ تو بڑی کمزوری ہے یہ کمزوری اس کی اپنی ہے لیکن من جملہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، دوسری قسم کی زمین۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو بھی اللہ ان کو جزائے خیر دے، اپنے علم سے فائدہ تو پہنچا رہے ہیں لیکن کوشش کریں خود بھی اپنے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بہت بڑا نقص ہے۔ یہ ایسی زمین سے مثال اللہ کے رسول تشبیہ دی ہے کہ زمین سے لوگوں کو فائدہ تو پہنچ رہا ہے لیکن خود فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ بلکہ اس حدیث پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتنی پیاری بات اور کتنی عبرتناک نصیحت آموز بات کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مثل العالم الذی یعلم الناس، اس عالم کی مثال جو لوگوں کو تو بہت دین کی خیر کی باتیں سکھاتا ہے اور اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مثال ایسی ہے، اس بتی کے مانند ہے، اس موم بتی کے مانند ہے، فتیلہ یعنی اس زمانے اس موم بتی کے مانند ہے کہ جو خود اپنے آپ کو جلا کرتے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے لیکن خود فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 3، زمین کی تیسری قسم کیا تھی دوستو؟ اللہ اکبر۔ زمین کی تیسری قسم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیسری زمین ہوتی انما ہی قیعان، بالکل بنجر ہے، سخت بھی ہے، بنجر بھی ہے، بیکار بھی ہے، فصل نہ پانی اپنے اندر روکتا ہے اور نہ وہاں کوئی چیز اگتی ہے۔ بارش تو ہی ہے لیکن بارش پڑنے کے بعد سب کو اپنے اوپر سے اٹھا کے پھینک دیتی ہے، ندی میں، نالے میں، کچڑے میں، تالاب میں بہہ جاتا ہے۔ نہ اس نے زمین پانی کو سے خود فائدہ اٹھایا اور نہ تو اپنے اوپر پانی کو روک رکھا تھا کہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تیسری قسم کی زمین ہے دوستو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس زمین کے مانند نہ بنائے۔ اور آج امت میں بہت بڑا طبقہ ایسے ہے دوستو۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تیسری قسم کی زمین جو نہ تو پانی اپنے اوپر روکتی ہے کہ دوسرے فائدہ اٹھائیں، نہ وہ جذب کرتی ہے کہ اپنے سے فائدہ اٹھائے، ایسی بیکار زمین ہے، نہ خود فائدہ اٹھائی بارش سے اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچائی۔ یہ سب سے بدترین زمین آقا نے فرمایا یہی مثال ہے، من لم يرفع بذلك رأسا
وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. اس پر غور کریں. علم کا ترک کر دینا، علم دین نہ سیکھنا، علم اور ہدا کو چھوڑ کر کے آزاد ہو جانا، یہ کتنی بدترین چیز ہے دوستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ، یہی مثال میرے اس امتی کی ہے، یہ تیسری قسم کی زمین جو ہے، مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، جس نے کبھی علم اس دین کے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. آج امت کا کتنا بڑا طبقہ اس کے اندر موجود ہے. مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اس دین کے سیکھنے سکھانے، اس علم کی طرف اس نے سر ہی نہیں اٹھایا، کبھی توجہ ہی نہیں کی. دنیا کی ساری چیزوں میں مشغول ہے، وہ دنیا کی ساری چیزوں میں مشغول ہے، کوئی ایک چیز وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہر چیز میں بزی ہے، مال میں، دولت میں، کاروبار میں، نوکری میں، گھومنے ٹہلنے میں، دوستی نبھانے میں، ہر چیز وہ کرتا ہے. لیکن میرے رب نے ہم کو جو علم لے کر کے بھیجا، علم اور ہدا، اس کی طرف اس نے کوئی توجہ ساری زندگی نہیں کی. دوستو، یہ بڑا ہی بدترین انسان ہے. حدیث کے اندر آتا ان اللہ یبغض کل عالم بامور الدنیا جاہل بامور الاخرہ. اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ایسے انسان سے بڑی نفرت کرتا ہے، بہت زیادہ ناراض رہتا ہے، جو دنیا کی ساری معلومات رکھتا ہے لیکن دین کو کچھ نہیں جانتا. ہو دین سیکھنے کے لیے کبھی کوشش نہیں کرتا، دین سیکھنے کی کوئی فکر ہی نہیں کرتا. یہ لم یرفع ذلک برأسا.